السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باقی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر۔ کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا۔ پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ، وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا نہ۔ کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا، لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی، 18 گھنٹے گون ہی تھے بکھا رہے۔ آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو پھر اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا ہلکت یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ 1-2 واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ ہم نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے کا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے کا ایک روزے آئے کم کہتا 60 روزے کی تھوپ، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ کہ بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے،
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، دوسری نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑھیں نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم۔ تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح۔ وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامیہ اصلاح کی مسجد والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15۔ اگلے دن تسی دادیاں نے بھی چاہ کے لے جاؤ گے، تو دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ، اما تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر۔ میرے نبی کی خوشخبری، 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے، ایک روزہ، ایک روزہ۔ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سحری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ میں کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے، ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوہ کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھادی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے
बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताज़ा या फाका या ताज़ा या फाका, कभी जिस खाने पे रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे। तुसी माशाल्लाह 8 रातां जो खादी जांदे हो खादी जांदे। हाँ, तो कहने लगे उबैद ये दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा आपने यूं पकड़ा, नोच के फेंका, का दस्ती पकड़ाना, आपने उन्होंने यूं निकाला, डोई से आपने पकड़ा, खाया, फेंक। कहा मुझे बकरे का बाजू दस्ती पकड़ाना। कहा या रसूल अल्लाह, बकरे की 2 ही होती हैं। आपने कहा तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता, जब तक मैं कहते रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। अल्लाह ने रमज़ान भेजा हुआ है, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह की रहमतों का जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए। एक दूसरे को माफ़ कर दो, रोज़े की हिफाजत करो। आप बहुत से बहन भाई आए बैठे हो, लड़े हुए हो गए, नाराज़ हो गए, मियाँ बीवी लड़े हुए होंगे, भाई बहनें लड़ी होंगी। रमज़ान आ रहा है, तैयारी करो। जैसे हज पर जाने से पहले माफ़ियाँ मांगते हो, रमज़ान से पहले भी एक दूसरे से माफ़ी मांगो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को दरगुजर करो, खुद जाके माफ़ी मांग लो, अल्लाह आपका मकाम ऊंचा कर देगा, मर्तबा ऊंचा कर देगा। आखिरी रात अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ, तुम्हारे रात की क़याम और दिन के रोज़े के बदले तुम्हें सबको माफ़ कर दिया, मांगो। और एक रात अल्लाह ने शब कदर बनाई जो 1000 रातों के बराबर कर दी। वो आज आपकी तो रातें ही बड़ी छोटी हैं, 5 रातें जाग लो, 3 घंटे दी भी नहीं रात होंगी, तो 5 रातें जाग लो, 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से एक रात जरूर शब कदर होगी। एक रात का जागना 80 साल की इबादत से बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ एक रात का जागना, एक रात का जागना। एक शर्त है, दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, हकारत ना हो, किसी मुसलमान को हकीर ना जानो, बल्कि किसी इंसान को हकीर ना जानो, तो आपकी बंदगी अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर आपके मकाम को ऊंचा कर देंगी। तो इबादत में एक नमाज है, फिर को रोज़ा है, फिर ज़कात और हज मालदार लोगों का फरीज़ा है, गरीबों का नहीं है, मुतवस्सित तबके का नहीं है। तो इबादत का जो निसाब है बड़ा मुख्तसर है। 5 नमाजों पे कितना वक्त लगता है? रोज़े साल के बाद आते हैं, गुंजाइश है, बीमारों बाद में रख लो, मरीजों बाद में रख लो, ज़कात सारे साल में किसी वक्त दे दो, हज ज़िंदगी में कब किसी वक्त कर लो। ये एक छोटा सा निसाब है। दूसरा मेरे नबी की ज़िंदगी का पहलू जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो नुमायाँ है, जो रोशन है, वो मेरे नबी की ज़िंदगी है, वो मेरे नबी के अखलाक हैं, वो मेरे नबी का दरगुजर है, मेरे नबी का पैगाम मोहब्बत है। कौन बयान करेगा आपकी शान को? सबसे आली ख़ानदान अरब, अरब में सबसे आली मुदर, मुदर में सबसे आली कुरैश, कुरैश में सबसे आली हाशिम, हाशिम में सबसे आली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आपकी बरकत से फिर आपका खानदान, आपकी आल, अहलुल बैत, आले अली, औलाद अली, औलाद जाफर, औलाद अकील, औलाद अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इन 4 मुक़द्दस हस्तियों की औलाद को अहलुल बैत कहा जाता है, आलुर रसूल कहा जाता है। इन पर सदका ज़कात हराम है, इनको हदिया दिया जाता है। अहलुल बैत को ज़कात नहीं दी जाती, शान के खिलाफ है। सदके की खजूरें आई पड़ी थी, हज़रत हसन ने एक उठा के मुंह में डाली, अपने ऐसे किया और एकदम उनके मुंह से वो निकाल ली, हम सदका नहीं खाते। और सलमान फारसी को उसके आखिरी उस्ताद ने बताया था कि वो उस नबी की निशानी है कि वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे, और उनके कंधे पर मोहर नबूवत। तो जब आप तशरीफ लाए तो सलमान फारसी इम्तिहान के लिए गए, कहा कि ये सदके की खजूरें हैं, तो आपने साहबा से कहा खाओ भाई। अगले दिन कहा ये हदिये की खजूरें हैं, तो आपने खुद भी उठाई और साहबा से भी फरमाया खाओ भाई। तो अहलुल बैत पर ज़कात नहीं, उनको पूरी उम्मत के ज़िम्मे है कि उनमें अगर कोई गरीब और फ़कीर है हदिया दिया जाए ज़कात। अल्लाह ताला ने ये बहुत आली ख़ानदान बनाया है। ओहो, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जो इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल बिर्र वस्सिला में लिखा है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस ख़ानदान की कीमत क्या है, कदर क्या, अज़मत क्या है। जन्नत की वरासत तो मिली, सैयदा शबाब अहल जन्नत हसन व हुसैन। हेरात में एक सादात ख़ानदान के नौजवान फौत की बीवी अपनी बच्चियों को लेकर समरकंद हिजरत कर गए कि कोई असबाब मईशत नहीं थे हेरात में। तो वहाँ पता किया कोई सखी सरदार हो, तो पता चला एक मुसलमान बड़ा सखी सरदार है और एक आग का पुजारी बड़ा सखी सरदार। तो मुसलमान के पास गई और कहा कि मैं आले रसूल बेवा हूँ, मुसाफिर,
میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانا چاہیے۔ اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں عالم۔ تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پوجا، کہ میں مسلمان نبی کے خاندان پردیس میں ہوں، ٹھکانا ہے۔ اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیج، جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیا، جنت میں خوبصورت عالی شان محل ہے سونے چاندی، دروازے پر اللہ کے نبی یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس؟ تو آپ نے فرمایا علی کا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پہ۔ پھر آپ نے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگ، دور ہو جا میری کھلی پکار۔ کہاں وہ عورت علی کہاں؟ پتہ چلا کہ وہ لے گیا آگ کا، ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی۔ وہ باہر نکلا، کہ وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو ہماری میں کا یہ سودا۔ وہ کہنے لگا 300 دینار لے۔ 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، کہ 300 دینار لے۔ وہ خاتون کا بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا، جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں تھا۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی، اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی کوشش کر دی، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دی۔ میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے۔ قدر کیا کرو اللہ کے، جہاں بھی ہیں قابل قدر، یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں، جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی، اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو۔ جب لفظ سید آئے مت کر سکتے ہو کیا کرو، تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول قدر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل۔ 2 ایک طرف ہو گئے ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے عبد شمس اور نوفل۔ عبد شمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور، اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے۔ خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو اور نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے۔ حضرت عثمان آئے، یا رسول، عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے۔ اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا، مکے کا سردار حرب بنا، ابو سفیان کا والی۔ عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی۔ جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی، تو اس میں حرب بڑا سردار بن گیا، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری امیہ کی چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے اعلی خاندان، سب سے اعلی خاندان۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا، وَسَأَبُلُّهَا بِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا، کل سبب منقطع الا سببی و نسبی، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی۔ مسلمان کو حقیر نہ جانو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو، اپنے عیب دے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو، دھن رہی اپنی دھن پرائی دی کا پاپنا، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے۔ میرے استاد جمشید صاحب شعر بہت پڑھا کرتے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ، یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اور اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں۔ اوروں کا عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی سے گر جاتا، اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام، بہتان، عدالتوں میں چلے جھوٹے کس بنے ہوئے کہ اللہ۔ ایک جج کہہ رہے تھے پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی۔ ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر، کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا،
ایک دھوکہ نہیں، سورا جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا ان کی خدمت کر سکتے ہو، کر دو۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت میں بلندی، جنت۔ آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت میں نہیں، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد اور شادی کا، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح بھی ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ یہی آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ہیں، آپ ان جو فرمائیں۔ دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی پھر عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کے مقام بخشا اور بتایا کہ امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی، اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا، آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہیں اور کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے۔ اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا مدثر، اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیل، اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویل، اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک لسانک، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک، گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہ حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پھر آپ کے وجود کو، پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم، آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما انت بنعمت ربک ان لک غیر انک لعلی خلق عظیم، علی خلق، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبک ما غوی، آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بما تبصر انه لقول رسول کریم وما هو بشاعر قلیل ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خیر الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، یہ آیت آپ کی شان میں میرے خیال میں سب سے بول کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرما آپ کو راضی، آپ کو اتنا دوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر۔ اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ فِينَّ، میرا رب پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرما۔ تو آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، قل یا ایھا اللہ الیکم جمیعا، جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، وصرفنا الیک الجن القرآن، نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تلک بیمینک یا موسیٰ،
یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا ان بشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لی۔ عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے، نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایھا النبی۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل۔ پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا۔ صحرائی لوگ آتے تھے، دیہاتی کہتے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، عزت سے کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نام سے نہ پکاریں، بلکہ ان کی لقب، ان کی کنیت سے پکاریں، ان کے اس سب سے اعلیٰ اعزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کا، رسالت کا، خاتم انبیاء کا، آخری کا۔ اور نبیوں کو نام سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا مدثر۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب بن کعب بن لن غالب بن فہر بن مالک کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن ازار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالب بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنو۔ میں پچھلے 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان، ہر تقریر، جب میں روضہ مبارک پہ حاضری دیتا ہوں، جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام، السلام علیک یا والسلام علیک یا حبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبداللہ بن کلاب بن کعب بن لن غالب بن فہر بن نذر بن کنانہ بن خزین مدرک بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان، آخر تک نسب بیان کرتا ہوں۔ یہ تصور مجھے کہاں سے آیا؟ میرا تعلق ایک قدیم ذمہ دار گھرانے، تو وہ ہماری کچھ، پھر ہم دریائے راوی کے کنارے پر رہتے ہیں، جتنے بھی دریاؤں کے کنارے پر رہنے، لڑائی مار کٹائی، جھگڑے، لڑائی چکاری، چوریاں کروانی، دشمنی پر چوریاں کروانی، اس قسم کا، اور پھر ہمارے خاندانی مراسی جن کو 10-12 پیڑھیاں یاد ہوتی، ان کا ایکشن ہوتا تھا، جو ان ڈیروں میں آتے، سرداریاں قیم، سر بخت خیر، دیر آبا، یہ ان کا سٹائل ہوتا۔ جو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کا بڑا مزہ لیں، جو نہیں سمجھتے تو ان کے سامنے ایک صورتحال آ جائے گی۔ تو ان مراسیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف جھوٹی تعریف، پیسے بھی لیں، ہر ضرور بیمار ہو جائیں علاج بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ۔ میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے سارے مرد آتے ہیں، ملتے ہیں، میری جتنی کوئی بساط ہے اس کے مطابق میں ان کی خدمت بھی ضرور کرتا ہوں۔ تو ان کا وہ اسٹائل ہو، آتے ہی یہاں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، سرداریاں قیم، سر بخت خیر، ڈیرے سلام، میاں اللہ بخش میرے باپ کا نام، میاں اللہ بخش دے ڈیرے قیم، میاں نایت علی، میاں گانے، پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے، مجھے نہیں آتے۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے، میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے رجسٹر وغیرہ زنوں کے، ان میں سے نام نکلوائے تو 16 نام نکلے ہیں، اس سے اوپر ملا کوئی 16 نام، تو وہ 16 نام لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے۔ میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں کر، میں 16 نام یاد نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80، اس کے پس یہ تھا کہ سے لوگ چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک، ہماری یہاں کی جھوٹی تعریف ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم پیسے بھی، ان کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں ضرورت کے وقت۔ تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے سب سے بڑا دیرہ تو
سب سے کی سردار اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا میراثی بن کر اور کمی بن کے آپ بستے رہن دے رہے آلے میں وہاں جا کے صدا لگاؤں. شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے انجام کیا ہو، کیونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا. جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے گا جب واپسی اللہ کے لیے. آپ سے بھی دعا کی درخواست کہ اللہ مجھے ریاکاری سے، مجھے اہانت مجھے فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے. میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں، توڑ کا سبب نہ. میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں، جڑے. اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. تو میں نے جا کے دربار پہ آج آپ کا مراسی، آج میں آپ کو سلام آپ کے سارے باپ کے ساتھ میں نے پورا ایکشن سرداریاں کہیں دیر آل حسن حسین جعفر دے عباس سرداریاں کہیں در بختی خیر. مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا مراسی بن کے تیری بخشش کا طلب کر، ان کے گھر کی نوکری کر کے تجھ سے بخشش کا طلب، درگزر چاہوں معافی. اور مراسی ہوتے ہی جھوٹ ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں، ایک ان کی تعریف بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا تعریف. کوئی مراسی والی ہے اور ہمارا ایک مراسی اس کا نام صدیق ہے، وہ بڑا بیچارہ، جتنے مراسی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متواضع وہ ہے. اس کو دیکھ کے اس پہ رحم آ جاتا ہے. تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراسی کا لباس اوڑھ لیتا کہ یا رسول صدیق کا مراسی آیا، تھوڑے درد، تھوڑی شان، تھوڑے بچے دی، تھوڑی اولاد دی، دیر سلام سرداریاں قائم سر بخت. ہماری زبان میں جو مراسی ہیں، مراسی جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں ان کے لیے پرب کا لفظ، پرب، مراسی اور پرب یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں. جو ہمارے ہاں چناوڑی زبان، وہ کدے گیا ہوں جی میں پر بھاں کول گیا. میں جب جا رہا تھا ہمارا ایک مراسی سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے گاڑی روک لی. میں وہ کدے جاندہ پہ کہ جی پر بھاں کول جاندہ پہ منگن کوئی شے. تو پرب میں وہ سارے ذمہ دار آ جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ صرف ہمارے پاس نہیں آتے، اوروں کے پاس بھی کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ. تو میں پورا مراسی، آپ سے بڑا پرب کو مجھ سے نکما مراسی بھی نکمے ہو کر جیبیں بھر کے آپ کا رب سے بخشش دے دیر سلام آل محمد السلام. سب کے نام یا رسول اللہ، آپ کی امت کو آپ کی شفاعت، آپ سب کی شفاعت، علی حسن کے، حسین کے آباد، جعفر کے آباد، عقیل، اور آپ کے عالی اخلاق کو بیان کیا، آپ کے کردار کو بیان کیا کہ آپ کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی، نون والقلم، کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر. اور آگے اخلاق کیا بیان کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عالی اخلاق، تمام اخلاق پر آپ چھائے ہوئے ہیں. میرے بھائی بہن، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ تو ہم امت بن جائیں. میں درد سے کہتا ہوں آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں، فرقوں میں، نفرتوں کا. اس ربیع الاول میں ہم عہد کریں کہ ہم امت بن کے اختلافی مسائل کو، ہائے یہ صحابہ میں اختلاف قیامت تک رہے گا، لیکن محبت تو فرض. واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اپنے نبی کا پاک فرمان. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہے گی، نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. اگر اللہ ہی بجھائے تو بجھائے. آؤ بھائی ہم اپنی جگہ پہ ہم محبتیں پھیلائیں گے، نفرتوں کو ہوا نہیں. اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوں گے. اور دنیا تک ایک مثبت پیغام جائے گا، مثبت پیغام. لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ایمان لاؤ گے تو جنت ہوگے. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، محبت کرو گے تو ایمان بڑھے. نفرتوں کی آگ بڑھ گئی گی تو ایمان